بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر أولياءك في إيران وفي غزة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي الشام كلها وفي اليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد رميهم وسدد رايهم وسدد خطاهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في إيران وفي غزة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي الشام كلها وفي اليمن وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذريته وأعوانه وأنصاره وإخوانه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، یہ اسلامی انقلاب کا نیا شمارہ کافی دن ہو گیا آیا ہوا ہے، تو اس کی اہم شمارہ پہلے بھی دوسرے شمارے جو 4 پہلے سے پہلے آ چکے ہیں. اس سہ ماہی رسالہ ہے ہمارے حلقے کا، ہمارے درس ان کا بھی تعارف نہیں ہوا تو انشاءاللہ ان کا بھی تعارف کرواؤں گا. لیکن یہ جو تازہ شمارہ ہے وہ جلد 2 ہے، یعنی دوسرا سال ہے اس کا ماشاءاللہ. شمارہ 5 ہے، جنوری تا مارچ 2026. تو اس میں کئی اہم مضامین ہیں. اداریہ اسلامی انقلابیوں کا مقصد، ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی کا فلسطینی جہاد کی حمایت میں مظاہرہ، اور یہ ایک اہم مضمون ہے پاک افغانستان کشمکش پر، عدلیہ مقننہ کشمیر اسلامی انقلابی حکمت عملی، یہ بھی بہت اہم مضمون ہے. وقت ملا تو ان کے مندرجات ایکچول مضمون ہے اس پہ کچھ دیکھیں گے. اور اقتباس ہے حضرت غوث سمدانی امام ربانی سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ کی جو کتاب ہے الفتوحات الربانیہ، اس کے ایک اقتباس ہے اور اس کا ترجمہ ہے. اس کے بعد جو دوسرے 2 مضامین ہیں اس میں ریاست کی جو اہمیت ہے اس اسلامی کام میں اب اس جدید دور میں اس کی اہمیت پر 2 مضامین ہیں. وہ بنیادی طور پہ ان لوگوں کا محاکمہ بھی ہے جو اسلامی ریاست کو غیر اہم سمجھتے ہیں یا کم اہم سمجھتے ہیں. کانٹ کے تصور عقل پر ایک پرانا مضمون ہے لیکن اس میں اضافوں کے ساتھ شائع کیا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اس لیے یہاں کیونکہ یہ انٹروڈکشن ہے دوسرے مضمون ہیومن بینگ کون ہے، یعنی ہم لوگ جو ہے انسان اور ہیومن بینگ میں فرق کرتے ہیں. تفہیم مغرب کورس مغربی تہذیب کا اسلامی جادہ، یہ جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے دروس سرمایہ داری، اس کی ایک آسان جو ہے دروس سرمایہ داری، اس کی تفہیم، اس کی تفہیم نہیں کہیں گے، اس کی آسان کرنے کو کیا کہتے ہیں لفظ ذہن میں نہیں ہے. اس کو آسان زبان میں یہ ڈاکٹر سید ذیشان ارشد صاحب نے جو ہے اس کو لیکچرز کی شکل میں سمجھانے کی کوشش کی. اس کی یہ پہلی قسط ہے، اس کو دوسری جو آئندہ شماروں میں انشاءاللہ اس کے
آہستہ آہستہ باقی قسطیں بھی شائع کریں گے۔ یہ ایک سلسلہ مضامین جو ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا ہے، اور اگلے شمارے میں بھی آئے گا، لبرل اور اشتراکی سرمایہ داری کی مشترکہ اعتقادی بنیادیں۔ کیوں لبرلزم اور اشتراکی جو ہیں ان کی جو اصل ہے وہ ایک ہے، دین جو ہے ان کا، یہ مذاہب ہے ایک لحاظ سے، جیسے ہمارے یہاں سنی شیعہ ہیں، اسلام ایک ہے لیکن یہ اسی طرح ان کے یہاں بھی لبرل اور اشتراکی ہے، اور اس کے بیچ کے بھی مذاہب ہیں، یعنی آئیڈیالوجیز جس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں جو آخری مضمون ہے وہ جناب اردو حصے میں، نہیں آخری نہیں، اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس چارٹر اسلامی، یہ تیسرا مضمون ہے اس سلسلے کا، جس میں ڈاکٹر حبیب الرحمن رفیع الدین حمدانی صاحب نے اس کا محاکمہ شروع کیا ہے۔ پہلا مضمون جو تھا وہ پورے عمومی ایک محاکمہ تھا ہیومن رائٹس چارٹر کا، اور اس کے بعد جو دو مضامین تھے وہ تین مضامین وہ جو اس کی مختلف شقیں ہیں ان پہ ہر شق پر ایک مضمون آیا ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ آگے بھی لکھیں گے۔ جہاد فلسطین پر ڈاکٹر صاحب کی ایک اہم تحریک، اس یعنی آگے کیا کرنا چاہیے۔ امارت اسلامیہ کی اقتصادی خود مختاری، تو یہ یونس بھائی یہ افغانستان گئے تھے، تو اس پر جو ہے ان کی رپورٹ ہے، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ تبصرہ کتب ہے اسلامی بینکاری پر، ایک اہم کتاب ہے شاہد حسن صدیقی صاحب کی، اس پر ڈاکٹر جاوید صاحب کا تبصرہ ہے۔ دا آبجیکٹو آف اسلامک ریولوشنری، یہ جو اردو اداری ہے اسی کا ترجمہ ہے۔ اور ٹوورڈز اکنامک سرویسز لیسن فرام کابل وزٹ، یہ جو اب یہ اصل مضمون انگلش میں ہے، انگریزی میں یعنی، اور اردو ترجمہ جو ہے میں نے بنیادی طور پہ کیا جو اردو حصے میں آیا ہے۔ ڈیفینڈنگ اسلامک امارت افغانستان، یہ پرانا ایک مضمون ہے جو دوبارہ اس لیے شائع کیا کہ اسلامی انقلاب میں تو شائع نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ اس کا تعلق جو ہے یونس قادری اور امین اشر کے جو مضمون ہے اس سے بنتا ہے۔ این اپیل ٹو دا اسلامک ریپبلک، یہ بھی پرانا ایک مضمون ہے، تو یہ بھی اس لیے شائع کیا کہ اس کا تعلق پرانے دو مضامین سے بنتا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر ذیشان ارشد صاحب نے انگریزی میں جو بک ریویوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا، تو اس میں بھی ایک ہی اہم ریویو انہوں نے لکھا ہے، پلیٹ فارم کیپٹلزم بائی رالف اینڈ شنڈلر کی جو کتاب ہے اس کا تفصیلی ریویو کیا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ مضامین، ان مضامین کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایسے درسن پڑھا جائے۔ درسن میننگ یہ ایسے مضامین نہیں ہیں ان کو آپ اس کو یعنی کاغذ لے کے اور قلم لے کے بیٹھا جائے، اس طرح اس کو پڑھا جائے۔ سارے اس کو پڑھنا ضروری نہیں، جس میں آپ کی دلچسپی ہو، اور پھر جو ہے اسی بنیاد پہ آپ اپنی ریسرچ جو ہے ان مضامین پہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی جو اپنا فہم ہے ان موضوعات پر وہ بڑھے، اور وہ وقت آئے کہ آپ خود کنٹریبیوٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ تو یہ مطلب اس میں ایک اہم اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلامی کارکن ہیں، علماء ہیں، مدارس کے طلباء ہیں، اسلامی تحریک کارکن، ان کی جو مغربی فکر اور اس کی جو ادارتی صف بندی ہے اس کا فہم جو ہے اس کو وسعت بھی دی جائے اور اس کو عمق بھی دیا جائے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ تو یہ اسلامی انقلاب اس سلسلے میں ایک آلہ ہے، اس کو آپ خود بھی یعنی پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، اور آپ اسٹڈی سرکل بھی کر سکتے ہیں اس میں۔ اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اندر شمار میں ایسے مضامین میں فٹ نوٹ بھی لکھیں تاکہ وہ اسٹڈی سرکلز میں اور حلقہ جات میں پڑھنے کے لیے اور درس اور تدریس کے لیے جو ہے آسان ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔